محبوب الہی نظام الدین اولیاء. دنیا میں اولیاء میں دو محبوب ہوئے ہیں, ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی. محبوب الہی کا مقام کیا ہے, اس سے آپ اندازہ کریں گے. آپ کے زمانے میں موجود اولیاء کرام میں ایک اور نام ملتا ہے, حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی. یہ محبوب الہی کے زمانے کے ولی. پانی پت کبھی آپ گئے ہو زیارت کے لیے, حضرت ابو علی شاہ قلندر, ان کا بھی مقام بڑا بلند ہے. امیر خسرو محبوب الہی کے خاص خادموں میں سے, بڑے چہیتے مریدوں میں سے. ایک بار آپ کا گزر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس سے ہو رہا تھا. مغرب کے بعد ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. یہ ہر ہفتے کی بات تھی, غالباً ہر جمعرات کو ان کی ایک محفل لگتی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ. اس محفل کا جو سب سے بڑا خاصہ تھا وہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اس محفل کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے, توجہ چاہتا ہوں, جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بیچ, جب محفل ختم ہوتی سب سے کہتے آنکھیں بند کر لو. سب آنکھیں بند کرتے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر سارے مریدین کو حضور پاک کا دیدار کراتے تھے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتے سیدھے, اور جو بھی محفل میں حاضر ہوتا رسول پاک کی زیارت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم نے سنا, امیر خسرو بھی گئے, مرید تو محبوب الہی کے ہیں, محفل میں گئے اور اس کے بعد بیٹھے تو حقیقت میں آنکھیں بند کرنے کے بعد بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہوئی. لیکن جب اٹھ کر کے جانے لگے تو ہم اثر زمانہ تھا, ایک ہی زمانہ ہے محبوب الہی کا بھی, ابو علی شاہ قلندر کا بھی. ابو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو دیکھ ہماری محفل کہاں تک پہنچی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہم نے تم کو پہنچایا. وہاں بہت سارے اولیاء بھی تھے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن تیرے پیر کو بھی وہاں کہیں دیکھا تو نے؟ رسول پاک کے دربار میں کہیں اپنے پیر کو بھی دیکھا؟ امیر خسرو نے نہیں دیکھا تھا, غم میں آ گئے. ہمارے پیر تو اس دربار میں نظر ہی نہیں آئے. ابو علی شاہ قلندر اور پہنچے ہوئے آدمی ہیں, مغموم تھے اور دل کے اندر ایک ملال سا تھا. آئے سر لٹکائے محبوب الہی کی بارگاہ میں, عرض تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے. محبوب الہی نے خود پوچھا خسرو آج تمہارا چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہا عرض کیے دیتا ہوں حضور, آج ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا تھا. محبوب الہی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, تجھے ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا ہے کہ تیرا پیر بارگاہ رسالت میں نظر نہیں آتا. امیر خسرو نے کہا حضور دل کی حالات آپ بہتر جانتے ہیں, میں نے اپنے پیر کو وہاں پر نہیں پایا, اس لیے میں دل کے اندر ایک ملال سا محسوس کر رہا ہوں. محبوب الہی نے کہا کہ میں بارگاہ رسالت میں تجھے نظر نہیں آیا اور تو کبیدہ خاطر ہو گیا, پھر سے جا اس دربار, پھر جانا ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں. کہا پھر کیا کروں؟ کہا اب کی بار جب وہ زیارت کرائیں رسول پاک کی محفل میں ختم ہونے کے بعد تو اس سے مت پوچھنا, خود رسول پاک سے پوچھنا میرا پیر کہاں ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری رسائی ہوتی ہے تو خود حضور سے پوچھ لینا. امیر خسرو انتظار کرتے رہے. وہ دن آیا جب ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. گئے دربار میں بیٹھے, بہت مریدین کا ہجوم ہوتا. محفل ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. سبوں نے آنکھیں بند کر لی. امیر خسرو کہتے ہیں میں بھی بند کیا, لیکن آج مجھے ڈھونڈنا ہی تھا کہ میرا محبوب کہاں ہے. میرے عزیزو, امیر خسرو کہتے ہیں جب دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو بہت سے اولیاء کو میں نے دیکھا, بہت سارے اولیاء وہاں تھے. میں ادب سے بڑھ کر گیا. عالم کشف کی بات ہے یہ, عالم کشف جو اولیاء کاملین کو عطا ہوا ہے. خسرو کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دربار میں یہ غلام کی حاضری تو ہو گئی, میرا پیر نظام الدین کہیں نظر نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ, ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ. خسرو کہتے ہیں ایک منزل میں اوپر چڑھا زینے سے, وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی محفل لگی ہوئی ہے, وہاں پر بھی رسول پاک بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس وہاں پر بھی ہے, اولیاء کی محفل وہاں پر بھی ہے. خسرو کہتے ہیں اس محفل میں ڈھونڈنے لگا, وہاں پر بھی نہیں ملے. پھر عرض کیا آقا یہاں بھی نہیں دکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا خسرو ایک اور منزل اوپر جا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اور ایک منزل اوپر گیا, وہاں پر بھی رسول پاک مسند نشین ہے, اولیاء کی محفل لگی ہے, دربار ہے. امیر خسرو کہتے ہیں وہاں بھی میں نہیں پایا. پھر شکایت کی,
یہاں تک کہ حضور پاک مجھے منزلیں چڑھاتے رہے. چھٹی منزل پر گیا, چند اولیاء رہ گئے, چند ہی تھے, ہجوم نہیں تھا. میں نے وہاں پہ بھی کہا تو حضور نے فرمایا کہ اور ایک منزل چڑھو. جب 7ویں منزل پر میں چڑھ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے, اور دائیں اور بائیں 2 بزرگ ہیں, اور سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. 3 لوگ بیٹھے تھے, اور اس کے بعد جیسے ہی محبوب الہی کو حضور کے قدموں میں بیٹھا دیکھا, امیر خسرو کی آنکھ کھل گئی اور وجد میں رقص کرتے ہوئے واپس آئے. شب جائے کہ منبودم, پکارتے ہوئے رقص کرتے ہوئے آئے کہ خدا خود میر محفل میر مجلس بود اندر لا مکان. یہ فارسی کے اشعار جو امیر خسرو کے لکھے ہوئے ہیں, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, اشعار بھی یاد نہیں رہتے. امیر خسرو گنگناتے ہوئے آئے, اور جب بارگاہ محبوب الہی میں پہنچے, چونکہ اپنے مرشد کو دیکھ لیا تھا, کہاں دیکھا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا تھا. لیکن 2 بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طرف نظر ہی نہیں گئی. امیر خسرو پہنچے دربار محبوب الہی میں, تب انہیں خیال آیا اور بھی تو کچھ لوگ تھے. محبوب الہی نے آتے ہی استقبال کیا, کہا خسرو آج مراد پوری ہوئی. وہ رقص کر رہے تھے, وجد میں تھے. اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے یہ بھی کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں اور کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب شیخ عبد القادر جیلانی تھے, اور بائیں جانب شیخ معین الدین چشتی اجمیری تھے. میرے عزیزو, یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ مقام محبوب الہی کو بھی پہچانو. اور حقیقت میں خانقاہ کا جو اصل نتیجہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ اپنے مرید کو محل دے دیا جائے, اپنے مرید کی دکان چمکا دی جائے. اصل خانقاہ کا جو فیض ہوتا تھا مرید کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ. یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت کا کردار ہے. خانقاہوں میں جو مرشد ہوا کرتے تھے وہ رسول پاک کی دیوانگی ڈال دیا کرتے تھے مریدین میں. عزیزان گرامی وقار, آج ان خانقاہوں کی ضرورت ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لانے والے وہ اولیاء کاملین. آپ نے شاید صرف لنگر, چادر, گاگر اور صندل کو سنا ہوگا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, ہمارے اولیاء کرام کے آستانوں پر چادر بھی ہوگی, پھول بھی ہوں گے, صندل بھی ہوں گے, یہ ان کی عظمت شان کے لیے ہے. لیکن کل یہی نہیں. ان کے آستانوں کا حال تو یہ تھا میرے عزیزو, محبوب الہی زندگی بھر اپنے آستانے پر کبھی دولت مندوں کو یا امیروں کو یا بادشاہوں کو منہ لگانے کی خاطر توجہ بھی نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ وہ ملتے نہیں تھے, ملتے تھے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا کہ میں اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے نظام الدین اولیاء سے ملاقات کروں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وقت کا عظیم بادشاہ قطب الدین ایبک محبوب الہی کی بارگاہ میں اسے آنا ہوا تو شاہانہ سطوت کے ساتھ نہیں, کمبل اوڑھ کر, گدڑی پہن کر کے محبوب الہی کے یہاں آیا. تب محبوب الہی نے ملاقات فرمائی. اور اسی کو دیکھ کر کے ایک اور بادشاہ تھا, محبوب الہی کے آستانے پر آنے کی بڑی خواہش تھی, آپ نے منع فرما دیا. پہلے اس نے اپنے دربار میں بلایا, آپ نہیں گئے. پھر اس کے چند دنوں کے بعد اس نے کہا ہم خود آ جائیں گے, آپ نے کہا اس کی بھی حاجت نہیں ہے. پھر اس نے ایک بار بڑے پیسے والا, بڑے خزانوں کا مالک, بڑی شاہانہ سطوت رکھنے والا, چوری چھپے بارگاہ محبوب الہی میں آنے کے لیے اس نے بھیس بدل لیا اور چند سپاہیوں اور وزیروں کو لے کر اچانک آ گیا. لیکن اللہ والے تھے, محبوب الہی نے پہلے ہی سے پہرا بٹھا دیا تھا, دروازے بند کر رکھے تھے کہ میرے دربار پر دولت آنے نہ پائے, بند کر دیے تھے. اور جب وہ بادشاہ قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ دروازے بھی بند ہیں اور پہرے دار لگے ہیں, تو اس نے اپنے قاصد سے یہ کہلوا بھیجا کہ کہتے تو اللہ والے ہیں, کہتے تو صوفی ہیں, اپنے آپ کو درویش, لیکن اتنی پہرے داری کی کیا ضرورت ہے جیسے بادشاہوں کی پہرے داری ہوتی ہے. یہ کہہ کر کے چلا گیا. محبوب الہی نے کہا کہ ہاں ہم اللہ والے ہیں, درویش بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, لیکن پہرا جو رکھتے ہیں وہ کتوں کے لیے رکھتے ہیں. پہرا جو رکھتے ہیں وہ کتوں کے لیے رکھتے ہیں. اتنا ہی جملہ آپ نے فرمایا. میرے عزیزو, یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو آستانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دولتوں کی ریل پیل کے لیے نہیں تھے, یہ دلوں کے تزکیے کے لیے تھے. یہ دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا جام پلانے کے لیے تھے. اور آج بھی الحمدللہ جو دل کی حضوری کے ساتھ آتا ہے وہ اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے.
آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محبوب الہی کا آستانہ خواجہ قطب صاحب کا آستانہ غریب نواز کا آستانہ اس لیے ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی ہے، یہاں آ کر کے مانگ لوں گا بزنس چلنے لگ جائے گا، بچے نہیں ہیں اولاد مانگ لوں گا، شادی نہیں ہو رہی ہے بیوی کے لیے درخواست لگا دوں گا، ماں باپ بیمار ہیں عرضی لگا دوں گا، یہی سب تمہاری خواہشیں ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کاملین کے آستانے اس لیے ہیں کہ کبھی تم ان کے آستانوں پر آ کر یہ مانگو کہ دنیا تو اللہ دے ہی دے گا، یہ ساری چیزیں چلی رہی ہیں، محبوب الہی آپ کے آستانے پر اس لیے آیا ہو کہ جو دل کی چمک اللہ نے آپ کو عطا کی تھی اس دل کی چمک کا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ جو واہ تقوی و طہارت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی وہ تقوی و طہارت کی جھلک ہمیں مل جائے۔ مانگو تو یہ مانگو ان آستانوں پر، صرف دنیا مانگتے ہو، صرف اپنی خواہشات جو دنیا کی ہے بس وہی مانگتے ہو۔ اللہ والوں کے آستانے پر یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ ہماری آخرت سنوار دے، ہمیں ایمان کی طاقت عطا کر دے۔ میں چند باتیں یہ عرض کر کے آپ کو آگے لے جاتا ہوں۔ میں اپنے اس اسلوب پر آنا چاہتا ہوں جو ان خانقاہوں کا کردار تھا، حضور پاک کی عزت کی حفاظت، عزت کی حفاظت۔ میرے عزیزو، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ، ملک الشعراء طوطی ہند کا آستانہ، بلکہ ہندوستان کے شمال جنوب مشرق مغرب میں پھیلے ہوئے یہ صدیوں پرانے صوفیاء کاملین جو آرام کر رہے ہیں، ان کی تاریخ کو اٹھا کر اجاگر کیا جائے۔ ان سب کا ایک مشن تھا جو سب سے اہم تھا، ایک مشن جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، تصوف کے نام پر آج پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں آپ کو کھل کر کے بتاتا ہوں، ان سب کا ایک مشن تھا، بہت ہی اعلیٰ مشن تھا، غریب نواز سے لے کر صابر کلیری تک، یا پھر محبوب الہی سے لے کر ہندوستان بھر میں موجود تمام اولیاء، خواجہ نصیر الدین ہو کہ خواجہ بندہ نواز ہو، ان سب کا جو اہم مشن تھا وہ کیا تھا کہ اس پوری قوم مسلم کو عاشق رسول بنایا جائے۔ سبحان اللہ، یہ مشن سب سے اعلیٰ تھا۔ اور یہ اولیاء اگر کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ کس چیز کو؟ کہ اگر تمہارا قدم ذرا برابر بھی شریعت سے ہٹا دیکھتے تو وہ ناراض ہوتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ تصوف صوفیہ کے آستانے ایک الگ ہیں کہ یہاں سے ڈھول باجے ہوں گے تو تصوف ہوگا۔ یہاں تصوف کا مطلب اگر یہ کوئی سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ بے عملی کو تصوف کہا جاتا ہے، نماز کے ترک کرنے کو تصوف کہا جاتا ہے، نہیں میرے عزیزو، ان اولیاء کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ شریعت پر جو قائم رہا وہی حقیقی صوفی ہے۔ کیا بات ہے، حقیقی صوفی وہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر اگر کوئی صوفی بننے کی کوشش کرتا ہے وہ صوفی نہیں، کوفی ہے۔ حضور پاک کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی صوفی نہیں ہوگا، اور یہی ناموس رسالت ہے، حضور کے طریقے کی حفاظت کرنا یہی ناموس رسالت۔ بے شک بے شک، سیدنا جنید بغدادی کو سنا ہے؟ سید الطائفہ، اولیاء اکرام کے سردار اپنے وقت کے، اور کرامتوں میں اتنے مشہور تھے کہ لوگ دور دراز سے ان کی کرامتیں دیکھنے آتے۔ ایک شخص آیا آپ کے گھر پر مہمان بن کر کے ٹھہرا، وہ کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ بھی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم بھی اولیاء اکرام کی کرامت دیکھیں، اور تمہارے ذہن میں کرامت کا جو کرائٹیریا بیٹھا ہوا ہے، امیج بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہوا میں اڑ کے دکھا دے، ٹھوکر مارے تو سونے کا سکہ نکل آ جائے، پانی پر چل کر کے دکھا دے، ان کو تم کرامتیں سمجھتے ہو۔ میرے عزیزو، کرامتیں ایسی ہوئی ہیں، لیکن ایسے کام تو جادوگر بھی کر سکتا ہے، شعبدہ باز بھی کر سکتا ہے، نظر بندی کی جا سکتی ہے۔ میں حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک مرید آیا اور رہا 8 دن تک، وہ دیکھنا چاہتا تھا کچھ کرامت دیکھوں جنید بغدادی کی۔ 8 دن تک کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا لوگ ایسی افواہ اڑائے، بڑے کرامت والے، بڑی کرامت والے۔ اپنا بوریا بستر باندھ کر کے نکلنے لگا۔ آپ نے پوچھا میاں آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ 8 دن رہے، کچھ مقصد بھی نہیں بیان کیا۔ اس نے کہا صاف کہہ دیتا ہوں، میں آیا تھا آپ کی کرامتوں کا شہرا سن کر کے، سنا تھا کہ آپ بڑے با کرامت بزرگ ہیں، میں چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے ایک آدھ کرامت دیکھ لوں۔ جنید بغدادی نے پوچھا تو کیا پھر کوئی کرامت نہیں دکھی 8 دن میں؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آپ نے اس کو بٹھایا، محبت سے پوچھا اے عزیز، تو نے میری صبح بھی دیکھی، دوپہر بھی، شام بھی؟ کہا ہاں میں نے آپ کی راتیں بھی دیکھی، سارے لمحات دیکھ لیے، 8 دن مسلسل آپ کے پیچھے تھا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اتنے لمحات جو تو نے دیکھا میرے 8 دن، کیا تو نے مجھے رسول پاک کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ واہ 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 واہ۔ اس مرید سے پوچھا تو اس نے کہا حضور یہ بات تو میں نے نوٹ کیا ہے، آپ کا ایک کام بھی شریعت سے ہٹ کر، میرے مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر دیکھا ہی نہیں۔
सोते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सब में रसूल पाक की सुन्नतें झलकती हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने मुस्कुरा कर कहा, ए अजीज, और कौन सी करामत ढूंढ रहा था? हुजूर पाक की सुन्नतों पर अमल कर लेना, ये सबसे बड़ी करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। मेरे अजीजों, हुजूर को छोड़ करके तुम अगर करामतें ढूंढने की कोशिश करो, हो सकता है कभी जादूगरों के हत्या चढ़ जाओ, कोई भी तुम्हें फांस सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अच्छा ये बात मैं औलिया इकराम के वसातत से कहूंगा कि उनके यहां मेयार क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे बड़ा मेयार। हजरत गौसे पाक से बड़ा कौन है? औलिया कामिलीन में वो कुतुबुल अक़ताब है, फर्दुल अफराद है, और उनके मुतालिक हमें क्या बताने की जरूरत है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जानते हैं, बगदाद में एक बार ये बात मशहूर हो गई कि दरियाए दजला के किनारे अल्लाह के एक वली आए, बड़े इबादत गुजार है, लोग देखने के लिए उनके पीछे हुजूम लगा दिए। ये वो जमाना था जब सरकार गौसे पाक भी बगदाद में मौजूद थे। आपको जब ये इत्तला दी गई कि दरियाए दजला के किनारे एक अल्लाह के वली आए, इबादत कर रहे हैं, आप भी अपना मुसल्ला लेकर के चल पड़े कि चलता हूं, मैं भी देखता हूं, मैं भी मुलाकात करूंगा। खुद गौस, खुद कुतुबुल अक़ताब। लेकिन जब आपको खबर दी गई कि एक अल्लाह का वली आया है, उससे मिलने के लिए आप अपनी खानका से चल पड़े। जब दरियाए दजला के किनारे पहुंचे तो पता चला कि वो अल्लाह के वली जो कई दिनों से वहां इबादत में थे, वो थोड़ी ही देर पहले जा चुके, और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बाद में पहुंचे, वो अल्लाह के वली पहले चले गए। हजरत गौसे पाक फरमाते, मुझे बड़ा अफसोस था कि मैं मुलाकात नहीं कर सका, मैं मुलाकात नहीं कर सका। लोगों का हुजूम वैसे ही वहां पर मौजूद था। तो आपने पूछा कि वो अल्लाह के वली इबादत कहां करते थे, वो कहां करते थे? लोगों ने करीब लाकर के गौसे पाक को बताया, देखिए दरिया दजला के किनारे जो रेती पड़ी है, इस रेत पर ही वो अपनी नमाज पढ़ते थे। रेत जो जमी हुई थी उस पर वो नमाज पढ़ते थे। गौसे पाक करीब आए तो देखा सजदे के और उंगलियों के निशानात अभी भी मौजूद थे, उंगलियों के निशानात अभी मौजूद थे। गौसे पाक करीब जाकर देखते हैं, हाथों के निशानात भी हैं, पैरों के निशानात भी हैं। रेत पर जब कोई हाथ पैर रखेगा तो निशानात तो आएंगे। आप उसके बाद देखकर गौर से फिर कहते हैं, ऐ लोगों, तुम धोखे में पड़ गए, वो अल्लाह का वली नहीं, झूठा आदमी था। गौसे पाक ने मुलाकात ही नहीं की, लेकिन कह रहे हैं वहां खड़े होकर के, तुम लोग धोखा खा गए, वो अल्लाह का वली नहीं है, वो झूठा आदमी था। तो लोगों ने पूछा, शेख अब्दुल कादिर, आपने उनसे मुलाकात भी नहीं किया, आपने उनको देखा भी नहीं, और आपने उनको कह दिया कि वो नहीं है वली, आपने कैसे कहा? तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, गौसे पाक की बारगाह में मेयार क्या था, कसौटी क्या थी अल्लाह के वली को पहचानने की? कहते हैं, मैं देख रहा हूं उसकी नमाजों के निशानात रेत पर मौजूद हैं। जिसको तुम अल्लाह का वली कह रहे हो, जब वो सजदे में जाता था उसके हाथों की उंगलियों के निशानात हैं, ये देख रहे हो, ये 10 उंगलियां खुली हुई पूरे निशानात दिख रहे हैं। कहा, तो फिर क्या हुआ? कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो हुजूर की उंगलियां सजदे में जमी हुई होती थी, नबी पाक की उंगलियां जमी हुई होती, और जिसको तुम वली कह रहे हो इसकी उंगलियां तो पूरी खुली हुई दिखती हैं। जो मेरे नबी की एक सुन्नत छोड़ता है वो अल्लाह का वली नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, ऐसा मेयार है, क्या कसौटी है। तुम किसी को भी ऐरे गैरे नत्थु खेरे को समझ बैठते हो कि अल्लाह का वली हो गया। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात यह है कि जो रसूल पाक का आशिक है वही अल्लाह का वली है। नबी पाक की बारगाह में जो फिदा हो गया, अपने आप को फना किया, वही अल्लाह का वली है। और अल्लाह के वली को लोग क्या समझते हैं? ये तरीकत का एक अलग इल्म है, इससे डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। इसमें शरीयत की बात नहीं होती, रसूल की बात नहीं होती, खाम ख्याली में हो। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत। ये महबूब इलाही का नाम सुना होगा, दिल्ली के शहीनशाह, 2 औलिया को महबूब का नाम दिया गया है। महबूब, एक गौसे पाक को महबूब सुबहानी और हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही। महबूब उसे कहते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो। सारे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, वो महबूब हैं। महबूब इलाही का दर्जा बड़ा है, उनके बड़े गहरे मुरीद ऐसे फनाफी शेख अमीर खुसरू का जब भी नाम आता है तो एक पीर और मुरीद के दरमियान का गहरा ताल्लुक बताया जा सकता है। लोगों को पढ़ना चाहिए, किसको मुर्शिद समझा जाए तरीकत के रास्ते में और कौन पीर होता है। अमीर खुसरू को पढ़ें तो समझ में आ जाएगी बात।
अमीर खुसरू एक बार पानीपत गए हुए थे। पानीपत में उस वक्त बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। ये महबूब इलाही के हम जमाना हैं, उसी जमाने के। उनकी करामात का हाल भी बहुत बड़ा था। अमीर खुसरू उनकी महफिल में बैठे। जुमेरात को एक बार उनके यहाँ महफिल होती थी, बू अली शाह कलंदर के यहाँ। और महफिल में होता क्या था, जब जिक्र की महफिल होती उसके बाद जितने हाजरीन होते, बू अली शाह कलंदर सबसे कहते अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। लोग अपनी अपनी आंखें बंद करते, वो सीधे रसूलुल्लाह का दीदार कराते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए होते और बू अली शाह कलंदर उनके सामने हुआ करते, हुजूर के। ये हर जुमेरात को बू अली शाह कलंदर की महफिल में होता था। अमीर खुसरू मुरीद थे महबूब इलाही के और गए थे बू अली शाह कलंदर की महफिल में। और जब दीदार कराए तो अमीर खुसरू भी खुश हुए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ मजलिस में। लेकिन बात इतनी हुई, आंखें खोलने के बाद बू अली शाह कलंदर अमीर खुसरू को यूं कहते हैं, खुसरू मैं तो रसूलुल्लाह की मजलिस में तुझे ले गया, तेरा पीर तो वहां कहीं नजर नहीं आया, तेरा पीर वहां पर नजर तो नहीं आया। अमीर खुसरू को यह बात लग गई। मैं मेरा मुर्शिद, मेरे पीर का मकाम बुलंद समझता हूं, लेकिन हकीकी बात है कि हुजूर के दरबार में जब मैं तस्वुर में हाजिरी दिया, महबूब ये बू अली शाह कलंदर भी थे और भी औलिया थे, लेकिन मेरे पीर तो नजर नहीं आए। वो गमगीन हालत में अपने पीर के पास आए, अपने मुर्शिद के पास। महबूब इलाही से कहते हैं, आज मैं महफिल में गया और उन्होंने फारसी एक कलाम लिखाया है, शब जाए के मन बूदम, बहुत मशहूर कलाम है अमीर खुसरू का। इस वाक़े के बाद उन्होंने लिखा था। पहले पूरा वाक़या क्या हुआ वो मैं बताता हूं। महबूब इलाही के पास रोते हुए खड़े थे। बू अली शाह कलंदर ने रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे ताना मारा कि तुम्हारा पीर तो महफिल में नजर नहीं आया। महबूब इलाही ने कहा कि फिर से जाओ महफिल में, फिर से जाओ महफिल में, बू अली शाह कलंदर के दीदार हो रहा है और अच्छी बात है। कहा आप नहीं है उस महफिल में, मैं कैसे जाऊं। महबूब इलाही ने थपक कर कहा, खुसरू बू अली शाह कलंदर से मत पूछना, जब वो दीदार कराएं रसूलुल्लाह का तो खुद रसूलुल्लाह से पूछना मेरा पीर कहां। औलिया बहुत सारे बैठे हैं, महबूब इलाही कहां है। तो मीर खुसरू गए। अब की बार जो महफिल सजी और जब आंख बंद करने का हुक्म हुआ, अमीर खुसरू ने आंख बंद की, दीदार हुआ मेरे मुस्तफा का। औलिया इकराम की मजलिस थी। खुसरू कहते हैं मैं आगे बढ़ा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दस्त बस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औलिया की महफिल है, यहां पर मेरे मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया नजर नहीं आते। नबी पाक ने फरमाया एक मंजिल ऊपर चढ़ जा, एक मंजिल ऊपर चढ़ जा। अमीर खुसरू कहते हैं मैं एक मंजिल ऊपर गया तो देखा एक बहुत बड़ा दालान है, सहन है, वहां भी रसूलुल्लाह जलवा फरमा है, मसनद नशी है, वहां दीगर औलिया इकराम हैं और दीगर औलिया, लेकिन वहां भी मेरे मुर्शिद नजर नहीं आए। मैं फिर पूछा मेरे मुस्तफा से, आका यहां पर भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया एक और मंजिल चढ़ जा। खुसरू कहते हैं मैं तीसरी मंजिल पर आया, वहां भी हुजूर बैठे थे, लेकिन औलिया की महफिल में मेरे पीर नजर नहीं आए। फिर पूछा, हुजूर ने एक और मंजिल चढ़ाई, यहां तक के 7 मंजिलें चढ़ ली। अमीर खुसरू कहते हैं अब ऊपर जैसे जैसे जाता था मजमा कम होता जाता था, थोड़े थोड़े से रह जाते थे। 6ठी मंजिल पर आया, जब भी मैं अपने मुर्शिद को नहीं पाया, परेशान होकर पूछा तो कहा एक और मंजिल चढ़ जा। ऊपर गया तो वहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, मसनद नशीन है, बस 3 लोग बैठे हुए हैं, दाएं एक बुजुर्ग है, बाएं एक बुजुर्ग है और बिल्कुल सामने महबूब इलाही बैठे हुए हैं। अमीर खुसरू कहते जैसे ही मुझे अपने पीर का चेहरा नजर आया मैंने आंखें खोल दी, रक्स कुना हो गए। जो फना फी शेख थे, फिर उन्होंने कलाम लिखा, शब जाए के मन बूदम, वो रात कैसी थी जिसमें मैं था और खुद रसूलुल्लाह मजलिस के मीर थे, मजलिस के शमा मेरे मुस्तफा थे। गुनगुनाते हुए अपने मुर्शिद के पास आए। अब जो बात मुझे कहना था, जिसके लिए मैंने ये वाकया छेड़ा, सुनिए आप, मैंने ये वाकया महबूब इलाही का क्यों बताया। आए महबूब इलाही के पास, खुश थे, वजद कना थे। महबूब इलाही ने पूछा, खुसरू देखा है अपने मुर्शिद को।
کہا ہاں میرا مقصد میری مراد پوری ہو گئی. اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا؟ امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی. میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا. محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں. جہاں اولیاء کرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت میں آپ کا مقام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے. میرے عزیزو بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے. میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی، یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے. اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے. اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے. اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا. 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے. عزیزان گرامی وقار سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے، قادری نسبت ضرور رہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے. قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. اسی لیے میرے عزیزو ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے. خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں. بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے، یہ جملے بازی ہے. ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں. اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا. کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء کرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں. جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں. بہرحال دلی کے بادشاہ بلکہ آج تک جن کی شہنشاہیت برقرار ہے سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء. تاریخ میں ایک پیر اور ایک مرید بڑے مشہور ہیں، وہ محبوب الہی اور امیر خسرو. امیر خسرو یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس وقت تھے. یہ ہم اثر ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے. توجہ ہے کون ولی کیسے ولی بنتا ہے، اس نقطے پر پہنچ جائیں میں اپنا عنوان آپ کو بتاتا ہوں. امیر خسرو کسی دن ٹہلتے ہوئے ادھر پہنچے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں. ان کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوتی تھی اور اس محفل کا خاصہ کیا تھا پتہ ہے؟ جب محفل ختم ہوتی جمعرات کی شام، رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جب محفل ختم ہوتی تو ابو علی شاہ قلندر سب کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہتے ہیں. سب آنکھیں بند کرتے اور جتنے محفل میں بیٹھے سب کو رسول اللہ کا دیدار کراتے، سب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتے محفل میں. یہ وہ اولیاء اکرام کی بات کر رہا ہوں.
مجلس میں امیر خسرو بھی تھے. ایک دن جب محفل میں ختم ہونے کے بعد زیارت مصطفیٰ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروائی اور ابو علی شاہ قلندر کو حضور کے بغل میں بیٹھے ہوئے دیکھا. توجہ, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ابو علی شاہ قلندر. اور اس کے بعد جب آنکھیں کھلی تو یہ پانی پت کے قلندر ابو علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر خسرو سے مخاطب ہو کر کے یوں کہا, خسرو زیارت تو کر لیا حضور کی, زیارت کر لیا؟ کہا ہاں حضور, میرے آقا کی زیارت ہوئی. کہا تیرا پیر تو نظر نہیں آیا. کون ہے پیر؟ محبوب الہی. امیر خسرو کے لیے ٹونٹ تھا. کہا خسرو تو زیارت تو کر لیا لیکن کیا محفل رسول میں تیرا پیر نظر آیا؟ امیر خسرو نے کہا میں تو دیکھا نہیں لیکن جا کر کے حضور سے ہی پوچھوں گا. واپس آئے محبوب الہی کی بارگاہ میں, کہا کہ حضور وہاں محفل سجتی ہے ابو علی شاہ قلندر کے ہاں, اور جب رات ہوتی ہے یا محفل کا اختتام ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے, لیکن اس محفل رسول میں ابو علی شاہ قلندر تو حضور کے پاس تھے, میں نے آپ کو نہیں دیکھا. میں نے آپ کو نہیں دیکھا. ابو علی شاہ قلندر نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ تیرا پیر تو نظر نہیں آیا. تو محبوب الہی کے چہرے پر ذرا برابر بھی خفگی نہیں تھی, کوئی سراسیمگی نہیں تھی. آپ نے کہا خسرو پھر جانا محفل میں, پھر جانا محفل میں, زیارت ہوگی حضور کی. کہا حضور میں آپ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں, وہاں آپ کا مقام کیا ہے؟ کہا کہ جانا اس بار جب ابو علی شاہ قلندر زیارت کروائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو حضور سے خود پوچھنا میرا پیر کہاں ہے, نظام الدین اولیاء کہاں ہیں. دوسرے ہفتے یہ خود گئے خسرو, جا کر بارگاہ ابو علی شاہ قلندر میں بیٹھے اور محفل کے اختتام پر جب مراقبے کے عالم میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا گیا, خسرو کا بیان ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد کئی اولیاء کرام, ابو علی شاہ قلندر بھی وہاں ہیں. محفل پہ نظر ڈالی, کہیں پر محبوب الہی نظر نہیں آئے. امیر خسرو کہتے ہیں میں چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر کہاں ہے؟ محبوب الہی اس محفل میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا خسرو ایک منزل اوپر چلا جا, ایک منزل اور اوپر چلا جا. وہ کہتے ہیں ایک منزلہ اور تھا, میں اوپر چڑھ کر کے گیا, وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی رسول کریم تشریف فرما ہے. سبحان اللہ, مسند لگی ہوئی ہے. اولیاء اکرام کی محفل وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں پر بھی میرا پیر نظر نہیں آیا. پھر میں نے جا کر پوچھا, حضور نے فرمایا ایک اور منزل اوپر چلا جا. اوپر گئے تو تیسری منزل میں دیکھا وہاں بھی نبی پاک جلوہ بار ہے, اولیاء کی محفل سجی ہے, وہاں پر بھی پیر نہیں ہے. تو محبوب الہی کو ڈھونڈتے رہ گئے اور اسی طرح پتہ پوچھتے رہ گئے. ان کو ایک ایک منزل اوپر چڑھایا گیا, یہاں تک کہ 7ویں منزل آ گئی. خسرو کہتے ہیں 7ویں منزل پر جب میں پہنچا تو دیکھا وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسند لگا ہوا ہے, اور آپ کے دائیں ایک بزرگ ہیں, بائیں ایک بزرگ ہیں, اور سامنے ایک بزرگ ہیں. میں بڑھتے ہوئے جب قریب گیا تو دیکھا میرے آقا کے آمنے سامنے بالکل جو بیٹھے ہیں وہ محبوب الہی کی ذات تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نظام الدین اولیاء کی ذات تھی. خسرو کی آنکھیں کھل گئی اور رقص کرنے لگ گئے, شب جائے کہ من بودم. سبحان اللہ. پھر پکار کر وہ قصیدہ پڑھتے رہے کہ وہ جگہ کیا تھی جب رات کو میں تھا. سبحان اللہ, کہ میر محفل خدا تھا اور شمع محفل مصطفیٰ کی ذات تھی. سبحان اللہ. اور واپس آئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں, عرض کرنے لگے آقا میں مراد کو پا گیا, میں اپنے مرشد کا مقام بھی دیکھ لیا. خسرو کو جب اس طرح سے وجد کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے پوچھا خسرو تجھے پتا وہاں 3 بزرگ تھے؟ کہا کہ حضور میں تو ان کی طرف نظر اٹھایا ہی نہیں, جب مرشد نظر آ گیا سبحان اللہ میں نے دیکھا نہیں کون تھے. تو محبوب الہی نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں جانب غوث اعظم عبد القادر جیلانی تھے, اور بائیں جانب معین الدین اجمیری غریب نواز. سبحان اللہ. میرے عزیز یہ حکایت میں نے صرف اس لیے بیان کی, اس کا تعلق تصوف کی کتابوں سے ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, اس روئے زمین پر چاہے غوثیت کے مقام پر پہنچا ہو, قطبیت کے مقام پر پہنچا ہو, لیکن اسے پہنچنا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہی. بے شک. حضور کی محفل میں اگر نہیں ہے
तो फिर वो अल्लाह की महफिल में भी नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज नौजवानों से एक और खास बात, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत है ये, वो नसीहत मैं नौजवानों को देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम तो चाहते हैं वो होता नहीं है, अक्सर कुछ टारगेट अचीव करने के लिए भाग रहे होते, वो नहीं होता हमसे, तो दिल डर जाता है, हमारा दिल मायूस हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। हम जो करना चाहते हैं नहीं होता, तो इसका इलाज क्या है? हमारी मायूसी का इलाज महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से उनके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए मुझे। आज दो बातों की नसीहत करता हूं। पहली यह है कि कभी जिंदगी में खुदा बनने की कोशिश मत करना, कभी जिंदगी में खुदा बनने की कोशिश मत करना। और दूसरी नसीहत है कि कभी रसूल बनने की भी कोशिश मत करना। मुरीद ने कहा कि हुजूर क्या ऐसा भी कोई होता है? हम मुसलमान हैं, कोई खुदा बनने की कैसे कोशिश करेगा? उन्होंने कहा हर आदमी करता है तकरीबन। तुम क्या कह रहे हो? मुसलमान भी ये कोशिश करते हैं। कहा वो कैसे? कहा सिर्फ खुदा की शान है ये, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये सिर्फ खुदा की शान है कि जब वो किसी चीज को चाह लेता है वो पूरी होकर रहती है, ये खुदा की शान है। और बंदा होकर तो ये भी सोचता है मैं जो चाहूं वो पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये सोचना चाहिए कोशिश मेरी तरफ से है, मुकम्मल करना अल्लाह की तरफ से है। हम जो चाहते हैं वो हो जाए दुनिया में, ऐसा जरूरी नहीं। अगर नौजवान किस चीज से मायूस होते हैं तो आखिर में यूं सोच लेना चाहिए मैं तो इंसान हूं, मैं इंसान हूं, खुदा नहीं हूं। कोशिश किया नहीं हुआ, मायूसी नहीं। तो ये जो मायूसी आती है वो एंजाइटी पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। और दूसरे उनसे पूछा, उनके मुरीद ने, रसूल बनने की कोशिश ना करना आपने कहा इसलिए कि सिर्फ उम्मत में रसूल हैं जिनकी मुखालिफत करने पर आदमी काफिर हो जाता है। तुम वो बनने की कोशिश मत करना कि कोई मेरी मुखालिफत ही नहीं करेगा, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, जो मेरे खिलाफ बोले तो उसको काफिर समझ लेगा। ये तेरे अंदर नहीं आना चाहिए, औरतों के अंदर है, सबके अंदर है। जितने हमारी तारीफ करने वाले लोग हैं वो अच्छे लगते हैं, और जहां कहीं हमारी बुराई हो गई तो दुश्मनी आ जाती है। मेरे अजीजों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है कि कभी कभार अपनी तनकीद, अपना क्रिटिसाइज बर्दाश्त करो। तुम्हारे दिल के अंदर जो गुरूर आता है, वो तकब्बुर आता है, वो खत्म करने के लिए दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी बुराई करते हैं। अगर सारी दुनिया तुम्हारी अच्छाई करने लग जाए तो फिर तुम भी खुदाई का दावा कर बैठोगे, तुम्हारे अंदर जो गुरूर इतना आ जाएगा। तो ये दुनिया में जीने के बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं। बहरहाल जो नुक्ता में लेकर के चल रहा था, हमारी लिमिट कहीं पर खत्म होती है या नहीं होती? नहीं होती है। उसको फारसी में एक बुजुर्ग ने लिखा है, एक बादशाह ने अचानक ऐलान कर दिया कि आज मैं बहुत खुश हूं। एक वजीर से कहा कि तुझे आज मैं इनाम दूंगा। क्या इनाम दूंगा? क्या प्राइज में क्या मिलने वाला है? कहा जा अपने हाथ में लकड़ी ले ले और जमीन पे लकीर खींचता हुआ जा, शाम सूरज डूबने से पहले पहले जितनी जमीन तू एक्वायर करेगा वो सब तेरे नाम पर होगी, एक दिन के अंदर। तवज्जो से सुनिए आप इसको, पूरा फ्री में बादशाह की तरफ से मिल रही है। और सुबह उसको कहा जा रहा है कि जमीन को एक्वायर करना, लकीर अपने हाथ में लकीर लेकर के जितना राउंड करेगा, लेकिन ये शर्त है सूरज डूबने से पहले पहले जहां से शुरू किया था वहां पर खत्म कर देना राउंड, वो तुम्हारे नाम पर है। वो निकला लकड़ी लेकर के, जाहिर सी बात है फ्री में जब किसी को लैंड मिल रही, वो जमीन मिल रही, तो लकड़ी लेकर के भागता रहा, पीछे देखा इतनी जमीन एक्वायर हो चुकी। और आगे गए, दोपहर तक भागा, जहां तक भाग रहा था उसकी ही जमीन है। सोचा और थोड़ा भागू, और थोड़ा भागू। दोपहर हो गई, न खाना है न पानी है, भाग रहा है। और उसके बाद उसको वापस आने का ख्याल था,
سوچا اور تھوڑا سا آگے، بعد میں پھر واپس آ کر کے اپنے پوائنٹ پر کمپلیٹ کر دوں گا. دوپہر ہو گئی، سورج بھی ڈھلنے لگ گیا. سوچا اب تو واپس اس پوائنٹ پہ جانا ہے. بادشاہ اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کتنی زمین ایکوائر کر رہا ہے. لیکن بادشاہ نے کہا ہے تو اس کو دے دے گا. واپس وہ جب آنے لگا تو ہانپنے لگ گیا، کیونکہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، دوڑ نہیں پا رہا ہے. پھر بھی جب کوئی چیز حاصل کرنا ہے آدمی تو دن بھی رات بھی سب لگا دیتا ہے. دوڑ رہا ہے. اس کے دماغ میں صرف اتنی بڑی زمین آج میرے نام پر ہونے والی. شام ہو گئی، اثر آ گئی، لیکن ابھی پہنچا نہیں. جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچا نہیں. دوڑتے 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 جب قریب آیا تو دکھائی دے رہے تھے بادشاہ اور وزیر انتظار میں کھڑے، لیکن ادھر اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. دوڑنے کی طاقت نہیں ہے. ہمت کر کے طاقت کر کے جتنا دوڑتا رہا، سورج ڈوبنے کو آ گیا بالکل، لیکن یہ اپنے پوائنٹ پر پہنچ نہیں پا رہا تھا. کوشش کیا اور چھلانگ لگا کر کے پہنچنے کی، اور جا کر کے پہنچا. ادھر سورج ڈوب گیا اور یہ اپنی لکڑی لا کر کے اس اسکوائر کو کمپلیٹ تو کر دیا، لیکن جیسے آیا وہاں زمین پر گر گیا بری طرح سے ہانپتا ہوا. پیچھے دیکھا بہت بڑی زمین، کتنے ایکڑ اس نے پورے دن بھر میں گھوم کر کے ایکوائر کیا. پوائنٹ پہ پہنچا، ٹھوکر کھا کے گرا اور سانس پھولتی رہی. لیکن قریب آ کر کے جب لوگوں نے دیکھا تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی. ہارٹ اٹیک ہوا، جو بھی ہوا. اور بادشاہ اور اس کے وزیروں نے کہا اٹھاؤ، مر گیا بیچارہ، اس کو تو بہت ساری آج زمین ملنے والی تھی. لیکن اسی ایکوائر جہاں پر کیا اس نے پوائنٹ کمپلیٹ، وہیں اس کی قبر کھودی گئی. اور قبر کھود کر کے بادشاہ نے کہا اس پر لکھ دو، اس کو صرف 6-7 فٹ کی جگہ کی ضرورت تھی اور دن بھر دوڑنا تھا. جتنے قبر میں سویا ہے بس اس کو اتنی ضرورت تھی، لیکن صبح سے شام تک دوڑ رہا تھا. میرے عزیزوں، تقریباً ہم سب کا حال ایسا ہو چکا. یہ صرف اور صرف کوئی ایک واقعہ نہیں، تقریباً لوگوں کی زندگیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہماری لمٹ کہیں تو روکنا پڑے گا، ہماری خواہشات کو کہیں کنٹرول پہ لانا پڑے گا، ورنہ یہی حال ہوگا کہ دوڑتا رہے گا آدمی، دوڑتا رہے گا. میں بہتوں کو دیکھتا ہوں 40 سال 45 سال کے جو ہو چکے، وہ ہمارے آس پاس کے عمر کے قریب کے، یہ سب بیمار ہیں، ابھی سب بیمار ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جوانی میں اتنا دوڑے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی 2 ہی چیزیں ہیں انسان کی، مال کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دیتا ہے، دن بھی اس کا ٹھکانا نہیں، رات بھی ٹھکانا نہیں، نائٹ جاب بھی کر رہا ہے، کھانے کا بھی ٹھکانا نہیں. جوان تھا تو سب چل رہا تھا، ایسی 40 تک آ گیا، نڈال ہو گیا. اب جو ہے روز 10 گولیاں کھا رہا ہے اور علاج کرا رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں پہلے صحت گنوایا، اب مال گنوا رہا ہے صحت بچانے کے لیے. یہ کر کے ختم دنیا سے چلے جاتے ہیں. نوجوانوں سے ایک اور خاص بات، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، وہ نصیحت میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. اکثر کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، وہ نہیں ہوتا ہم سے، تو دل بیٹھ جاتا ہے، ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتے ہیں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری مایوسی کا علاج. محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے. کہا 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا. اور دوسری نصیحت ہے کہ کبھی رسول بننے کی بھی کوشش مت کرنا. مرید نے کہا کہ حضور کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی خدا بننے کی کیسے کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا ہر آدمی کرتا ہے تقریباً. تم کیا کہہ رہے ہو؟ مسلمان بھی یہ کوشش کرتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا صرف خدا کی شان ہے یہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے. یہ خدا کی شان ہے. اور بندہ ہو کر کے یہ بھی سوچتا ہے میں جو چاہ لوں وہ پورا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کوشش میری طرف سے ہے, مکمل کرنا اللہ کی طرف سے. ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے دنیا میں, ایسا ضروری نہیں. اگر نوجوان اس چیز سے مایوس ہوتے ہیں تو آخر میں یہی سوچ لینا چاہیے میں تو انسان ہوں, میں انسان ہوں, خدا نہیں ہوں. کوشش کیا نہیں ہوا, مایوسی نہیں. تو یہ جو مایوسی آتی ہے وہ اینزائٹی پیدا کرتی ہے, بے چینی پیدا کرتی ہے. اور دوسرے, ان سے پوچھا ان کے مرید نے, رسول بننے کی کوشش نہ کرنا آپ نے کہا اس لیے کہ صرف امت میں رسول ہیں جن کی مخالفت کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے. تم وہ بننے کی کوشش مت کرنا کہ کوئی میری مخالفت ہی نہیں کرے گا, کوئی میرے خلاف ہی نہیں بولے گا. جو تیرے خلاف بولے تو اس کو کافر سمجھ لے گا. یہ تیرے اندر نہیں آنا چاہیے. اس بہتوں کے اندر ہے, سب کے اندر ہے. جتنی ہماری تعریف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں, اور جہاں کہیں ہماری برائی ہو گئی تو دشمنی آ جاتی ہے. میرے عزیزوں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار اپنی تنقید, اپنا کرٹیسائز برداشت کرو. تمہارے دل کے اندر جو غرور آتا ہے, وہ تکبر آتا ہے, وہ ختم کرنے کے لیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری برائی کرتے ہیں. اگر ساری دنیا تمہاری اچھائی کرنے لگ جائے تو پھر تم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھو گے, تمہارے اندر بھی غرور اتنا آ جائے گا. تو یہ دنیا میں جینے کے بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں. بہرحال جو نقطہ میں لے کر کے چل رہا تھا, ہماری لمٹ کہیں پر ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے. اس کو فارسی میں ایک بزرگ نے لکھا ہے, ایک بادشاہ نے اچانک اعلان کر دیا کہ آج میں بہت خوش ہوں. ایک وزیر سے کہا کہ تجھے آج میں انعام دوں گا. کیا انعام دوں گا؟ کیا پرائز میں کیا ملنے والا ہے؟ کہا جا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے اور زمین پہ لکیر کھینچتا ہوا جا. شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جتنی زمین تو ایکوائر کرے گا وہ سب تیرے نام پر ہوگی. ایک دن کے اندر. توجہ سے سنیے آپ اس کو, پورا فری میں بادشاہ کی طرف سے مل رہی ہے, اور صبح اس کو کہا جا رہا ہے کہ زمین کو ایکوائر کرنا, لکیر اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے جتنا راؤنڈ کرے گا, لیکن یہ شرط ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ختم کر دینا راؤنڈ, وہ تمہارے نام پر ہے. وہ نکلا لکڑی لے کر کے. ظاہر سی بات ہے فری میں جب کسی کو لینڈ مل رہی, وہ زمین مل رہی تو لکڑی لے کر کے بھاگتا رہا. پیچھے دیکھا اتنی زمین ایکوائر ہو چکی, اور آگے گیا. دوپہر تک بھاگا, جہاں تک بھاگ رہا تھا اس کی ہی زمین ہے. اس نے سوچا اور تھوڑا بھاگو. دوپہر ہو گئی, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد اس کو واپس آنے کا خیال تھا, سوچا اور تھوڑا سا آگے, بعد میں پھر واپس آ کر کے اپنے پوائنٹ پر کمپلیٹ کر دوں گا. دوپہر ہو گئی, سورج ڈھلنے لگ گیا. سوچا اب تو واپس اس پوائنٹ پہ جانا ہے. بادشاہ اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کتنی زمین ایکوائر کر رہا ہے, لیکن بادشاہ نے کہا ہے تو اس کو دے دے گا. واپس وہ جب آنے لگا تو ہانپنے لگ گیا, کیونکہ بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, دوڑ نہیں پا رہا ہے. پھر بھی جب کوئی چیز حاصل کرنا ہے آدمی تو دن بھی رات بھی سب لگا دیتا ہے. دوڑ رہا ہے. اس کے دماغ میں صرف اتنی بڑی زمین آج میرے نام پر ہونے والی. شام ہو گئی, اثر آ گئی, لیکن ابھی پہنچا نہیں. جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچا نہیں. دوڑتے جب قریب آیا تو دکھائی دے رہے تھے بادشاہ اور وزیر انتظار میں کھڑے, لیکن ادھر اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے, دوڑنے کی طاقت نہیں ہے.
हिम्मत करके ताकत करके जितना दौड़ते रहा, सूरज डूबने को आ गया बिल्कुल, लेकिन ये अपने पॉइंट पर पहुंच नहीं पा रहा था। कोशिश की और छलांग लगा करके पहुंचने की, और जा करके पहुंचा, उधर सूरज डूब गया और ये अपनी लकड़ी ला करके उस स्क्वायर को कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन जैसे आया वहां जमीन पर गिर गया बुरी तरह से हाँफता हुआ। पीछे देखा बहुत बड़ी जमीन, कितने एकड़ उसने पूरे दिन भर में घूम करके एक्वायर किया, पॉइंट पे पहुंचा, ठोकर खा के घिरा और सांस फूलती रही, लेकिन करीब आकर के जब लोगों ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी रूह निकल चुकी थी, हार्ट अटैक हुआ, जो भी हुआ। और बादशाह और उसके वजीरों ने कहा उठाओ, मर गया बेचारा, इसको तो बहुत सारी आज जमीन मिलने वाली थी, लेकिन उसी एक्वायर जहां पर किया उसने पॉइंट कंप्लीट, वही उसकी कब्र खोदी गई। और कब्र खोद करके बादशाह ने कहा इस पर लिख दो, इसको सिर्फ 6-7 फीट की जगह की जरूरत थी और दिन भर दौड़ रहा था, जितने कब्र में सोया है बस इसको इतनी जरूरत थी, लेकिन सुबह से शाम तक दौड़ रहा था। मेरे अजीजों, तकरीबन हम सबका हाल ऐसा हो चुका। ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक वाकया नहीं, तकरीबन लोगों की जिंदगियों को झिझोड़ने के लिए हमारी लिमिट कहीं तो रोकना पड़ेगा, हमारी ख्वाहिशात को कहीं कंट्रोल पे लाना पड़ेगा, वरना यही हाल होगा कि दौड़ता रहेगा आदमी, दौड़ता रहेगा। मैं बहुतों को देखता हूं 40 साल 45 साल के जो हो चुके, वो हमारे आसपास के ही होंगे, करीब के, ये सब बीमार हैं, अभी सब बीमार हैं। वजह यह है कि ये जवानी में इतना दौड़े, इतना दौड़े। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इसकी 2 ही चीजें हैं इंसान की, माल कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा देता है, दिन भी इसका ठिकाना नहीं, रात भी ठिकाना नहीं, नाइट जॉब भी कर रहा है, खाने का भी ठिकाना नहीं। जवान था तो सब चल रहा था, जैसे ही 40 तक आ गया निढाल हो गया, अब जो है रोज 10-10 गोलियां खा रहा है और इलाज करा रहा है। शेख सादी फरमाते पहले सेहत गंवाया, अब माल गंवा रहा है सेहत बचाने के लिए, यही करके खत्म दुनिया से चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मुफ्ती सलमान अजरी का बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।